السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پہلے ایک الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد ایک سینٹ کا الیکشن ہوا۔ اس دن کو بھی اگر آپ یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھیں تو آئین کی کتابوں میں اس کو یوم سیاہ لکھنا بڑا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے تنازعات کے بعد آج سینٹ کی 19 نشستوں پر انتخاب ہوا جن کے نتائج آ چکے ہیں۔ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ کے پی کی اسمبلی میں مخصوص اراکین کے حلف نہ اٹھانے سے سینٹ الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ ہے، تو یہ خدشہ سچ ثابت ہوا ہے، کیونکہ آج صبح 9 بجے کے قریب خیبر پختونخوا اسمبلی کے 11 سینٹ کی نشستوں پر ہونے والے الیکشن ایوان میں نامکمل ہونے کا بہانہ بنا کر ملتوی کر دیے گئے، جس کے بعد آج 19 نشستوں پر انتخاب ہوا۔ اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن کا ایک بار پھر دوہرا معیار ثابت ہوا، کیونکہ یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے ایوان نامکمل ہونے کے باوجود قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور صدر کا الیکشن کرا دیا تھا، اور آج سینٹ انتخاب میں ایوان نامکمل ہونے پر اس صوبے کا الیکشن ملتوی کر دیا۔ بہرحال آج اب تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے سندھ سے سینٹ کی 10 نشستیں جیت لیں، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور آزاد امیدوار نے ایک ایک نشست حاصل کی۔ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف علی جتوئی، دوست علی جیسر، کاظم علی شاہ، مسرور احسن، ندیم بھٹو، ایم کیو ایم کے عامر چشتی اور نہایت افسوس سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا، برباد اور تباہ کرنے والا نہایت بدنما داغ فیصل باڈا سینیٹر منتخب ہوئے۔ خواتین کی نشست پر پی پی کے روبینہ قائم خانی، قرۃ العین مری، جبکہ ٹیکنوکریٹس نشست پر سرمد علی اور ضمیر گھمرو کامیاب قرار پائے۔ یہ سارے بھی وہی ہیں، لیکن جو گندا کام، جو غلیظ کام واڈا نے کیا، اس جیسا تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بعد میں پتا چلتا رہے گا کہ آپ کے ساتھ کیا گند ہوا، اس کے اوپر اس جگہ پر تفصیل ضروری نہیں۔ اقلیت کی نشست پر پیپلز پارٹی کے پنجو مل سینیٹر منتخب ہوئے۔ اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر خارجہ، نہایت افسوس، صد افسوس، یہ تاریخ کیا بننے جا رہی ہے جہاں فیصل باڈا، اور جس کا نام میں لینے جا رہا ہوں، آپ کی پوری معیشت تباہ کرنے والا، پاکستان کو برباد کرنے والا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 222 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل انصر محمود نے 81 ووٹ حاصل کیے۔ اسلام آباد سے ہی جنرل نشست میں مسلم لیگ نون کے ہی رانا محمود الحسن نے 224 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اپوزیشن کے امیدوار فرزند علی شاہ نے 79 ووٹ حاصل کیے۔ کل 310 ووٹ پول ہوئے، جس میں سے 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ پنجاب میں 12 نشستیں خالی ہوئی تھیں، جن میں سے 7 پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ بلا مقابلہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پیسے دے کر بھی اگر بلا مقابلہ نہیں جیتیں گے تو پھر پیسے کی تو ویلیو نہیں ہوگی، لوگوں کو پیسے پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ لاسٹ اطلاعات تک تو 75 کروڑ تک سینٹ بکتا رہا ہے۔ اب کی ریٹ جو ہے وہ آپ خود پتہ کروائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور پھر بلا مقابلہ جیتنے کا طریقہ کار بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کی 5 نشستوں پر مقابلہ ہوا۔ لاہور سے ٹیکنوکریٹ کی نشست میں محمد اورنگزیب 128، یعنی یہ وہ اورنگزیب جس نے سی پیک کا بربادہ لگانا ہے، اور آئی ایم ایف کے دوبارہ سے غلط نیگوشیٹ کر کے میں پھر سے بتا رہا ہوں، ہمیں آئی ایم ایف میں جانا تھا، لیکن طریقے کے ساتھ، گھٹنے اور سر اور گردن سجدے میں دے کر نہیں۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کہنے والے لوگ ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ سرنگو ہو کر آئی ایم ایف کے نیچے گھٹنے ٹیکیں، اس طرح سے جانے کا طریقہ کار مناسب نہیں تھا۔ بہرحال ٹیکنوکریٹ کی نشست پر محمد اورنگزیب کو کامیاب کروا دیا گیا۔ تیل چور، مکمل طور پر تیل چور مصدق ملک نے 121 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ کی انوشا رحمان اور بشرا بٹ کامیاب ہو گئی۔ ان کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، انوشا رحمان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ انوشا رحمان اور احمد خان نے 125، بشرا انجم بٹ نے 123 ووٹ حاصل کی، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید خان 110 ووٹ حاصل کر سکیں اور 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ اس طرح یاسمین راشد نے 106 ووٹ لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ یہاں پر
کامیاب ہوتے نہیں ہیں، کروائے جاتے ہیں۔ کے پی کے میں آج 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھا جو ملتوی کر دیا گیا۔ اس طرح سینٹ کے الیکشن تو ہو گئے لیکن ایوان ابھی تک نامکمل ہے، اور نامکمل ایوان کی وجہ سے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آج قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں وہ کیوں نہیں ہوا۔ اگر ایوان مکمل ہو جاتا تو طے نہیں ہونا تھا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین ہوں گے یا کاکڑ ہوگا۔ اب کاکڑ جو ہے وہ صلاح مانگ رہا ہے تو صلاح تو دینا پڑے گا۔ اب عبداللہ دیوانے کا جو ہے وہ صلاح ایسے دینا پڑے گا یا زرداری صاحب جیتیں گے، یہ تو فیصلہ آپ کے سامنے آن قریب ہو جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیے یہ دو لوگوں کے درمیان پنجہ ہے، ایک جیتا تو یوسف رضا گیلانی آئیں گے اور دوسرا اگر جیتا تو عبداللہ دیوانہ آئے گا۔ آج قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے تقرر کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کی اپوزیشن لیڈر ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس عمل پر تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بطور پارٹی سنی اتحاد کونسل میں شریک ہوئے تو انہیں کیسے آزاد ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو صرف یہ کہنا چاہوں گا، کب سے کہہ رہا ہوں اپنی نااہلی کا جشن منائیں، اپنی نااہلی کا جشن منائیں۔ پھر انہوں نے عمر ایوب کو ہی ڈکلیئر کرنا تھا، اور عمر ایوب کا آپ پتہ کرائیں وہ کن کے۔ آج کی دوسری خبر 6 ججز کے خط کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ کل یہ سماعت ہوتی، آج ان 6 ججز سمیت ٹوٹل 8 ججز کو پاؤڈر سے بھرے دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے مبینہ طور۔ اس کی پوری گفتگو میں آپ سے کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا 3 آپشنز۔ وہ 3 آپشنز میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے میں آپ کو پورا احوال بتا دوں تاکہ آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کے علم میں ہو، پھر فیصلہ آپ کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے، 2 ججز کے عملے نے خطوط کو کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے، یہی رپورٹ ہوا ہے۔ عدالتی ذرائع نے بتایا کہ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والے نشان بھی موجود ہیں۔ کسی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے خط ہائی کورٹ جج کو ارسال کیے ہیں۔ کسی عام خاتون کا تو ارسال نہیں ہوتا، لیکن کسی خاتون کا اگر ہائی کورٹ کو نام لکھے بغیر ارسال ہو گیا تو پھر ہائی کورٹ پہ اور لکھنے والے پہ اور آپ کے پوسٹنگ سسٹم کے اوپر، آپ کی کمیونیکیشن پر حیف ہے۔ یہ خطوط چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 8 ججز کو بھیجے گئے۔ خط ریشم اہلیہ وقار حسین نامی خاتون نے لکھا ہے۔ ان خطوط کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تصدیق کی ہے اور بتایا کہ سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر صفوف تھا، اور خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ متاثرہ اہلکار نے فوری طور پر سینیٹائزر استعمال کیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ آنکھوں کے اوپر سے سینیٹائزر نہیں لگاتے، اور منہ دھویا۔ خط میں موجود متن پر لفظ اینتھراکس لکھا تھا۔ یہ خط ملنے کے اینتھراکس کے بارے میں آپ ریسرچ کر لیجئے، یہ میں نے ڈیٹیل کیا۔ یہ ایک ایسا لیکوڈ ہوتا ہے جسے دمے کے مریض، اور یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، اور یہ پھر دمے کے مریض ہوتے ہیں، اگر ایگریویٹ ہو جائے تو اس سے بندہ مر سکتا ہے، لیکن کسی نے اگر یہ ایسے بھیجنا ہوتا تو اس سے موت ممکن ہو سکتی تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس سے خالی منہ دھو کر گزارا ہو جائے۔ یہ ابھی کسی نے کچا کام کیا۔ یہ خط ملنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی سیکورٹی کو فوری طور پر طلب کیا اور پولیس کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اب اس سے جو معاملہ بنایا جانا ہے، جو بنایا جائے گا، اس کی 3 آپشنز ہیں۔ کچا کام پاسبل نہیں ہے کہ جدھر آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرف سے ہوتا تو اس طرف سے ایسا کام نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پھر پورا ہوتا، یا تو پھر یہ کچا کام نہیں ہوتا۔ یہ دھمکیاں ومکیاں ایسے دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ فالس فلیگ طریقہ کار کہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے۔ تیسرے میں کچھ لوگ یہ بھی کام کریں گے۔ اچھا، پھر ایک کام یہ ہے کہ کچھ اندر کے لوگوں نے یہ معاملہ کیا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ میسج دے دیا کہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، تینوں باز آ جائیں۔ یہ 3 آپشن۔ چوتھی آپشن جو ہے وہ اینڈ پر دھر دی جائے گی۔ اس میٹر کو بھی سالو کرنا ہے، کیونکہ ہر میٹر کے اوپر ایک میٹر آ رہا ہے، ہر گتھی کے اوپر ایک سلجھنے والی گتھی ایک اور بن جاتی ہے، تو سلجھائی نہیں جا رہی، گتھیاں بن رہی ہیں۔ سو اس کو سالو کرنے کے لیے آخر کار یہ کہا جائے گا کہ آئی ایس آئی ایس یا طالبان کی طرف سے کوئی کاروائی ہوئی ہے۔
اور یہ بات کر کے بات آئی گئی ہو جائے گی. بہرحال جو کوشش ہو رہی ہے, جس طرف سے یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ وہاں کا نہیں ہے. آف کورس دیکھنا ہوگا کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کون ہے. سو انٹیریئر منسٹر کو فوری طور پہ بلانا چاہیے یہاں پر, اور پھر یہ انٹیریئر منسٹر کے علاوہ یہ آئیڈیا کسی کا ہو نہیں سکتا, کیونکہ بہت ہی کچا آئیڈیا ہے. چنانچہ محسن نقوی صاحب کو مبینہ طور پہ پوچھنا چاہیے کہ ایسا کچا کام میرا خیال میں کوئی سویلین تو ضرور کر سکتا ہے. دوسری جانب کل 6 ججز کے خط کے معاملے کی بات کریں تو 6 ججز کا خط منظر عام پر آتے ہی کہیں انقلاب کی نوید سنائی گئی تو کہیں سازش کی بو سونگتے ہوئے مناسب بندوبست کیے جانے کا اعلان ہوا. یہ پریم پتر اچانک منظر عام پر نہیں آیا, اس کا بیک گراؤنڈ ہے. 2 بار یہ ججز اپنے چیف جسٹس سے شکایت لگا چکے. اس سے پہلے گزرے برس اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن اور پھر تب کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک بھی یہ 6 ججز اپنے مسائل لے کر پہنچتے رہے, لیکن کسی درد سے ان کا مداوا نہ ہو سکا. جس کے بعد یہ خط لکھا گیا. اس خط کے موصول ہونے کے بعد سرکار چیف جسٹس سے ملی اور وزیر قانون سامنے آئے. یک رکنی کمیشن تشکیل دیا اور ٹی آر اوز بھی طے کر دیے. ریٹائرڈ جج جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں قائم یک رکنی کمیشن پہلے دن سے ہی مسلسل ہدف تنقید تھا. وجہ اس کی ٹی او آرز اور 6 ججز کے خط میں لکھے انتہائی سنجیدہ مدے تھے. 300 سے زائد وکلاء نے ملک بھر سے خط لکھ کر کمیشن مسترد کیا. اس خط پر تصدق جیلانی کے صاحبزادے بھی دستخط کرنے والوں میں سے ایک تھے, جس کے بعد جیلانی صاحب نے معذرت کر لی. واضح رہے کہ جسٹس جیلانی کا انکار چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن سے پہلے ہوا. پھر چند لمحوں بعد علم ہوا کہ چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا, جو بدھ سے 6 ججز کے خط پر سماعت کرے گا. یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میں نے مسلسل کہا تھا یہ 184 سب سیکشن 3 کے خلاف جو چیف جسٹس خود ہی مسلسل بات کر رہے ہیں, یہ خود ہی اس کو استعمال کرنا پڑ جائے گا. اور پتہ نہیں اب ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اسحاق ڈار اگر دوبارہ آ سکتے ہیں, فیصل بارڈا ہو سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. بات طے ہو گئی ہوگی کیونکہ پرائم منسٹر تھے, ان کی ملاقات ہو گئی ہے. سو پرائم منسٹر کون ہے؟ پرائم منسٹر وہ ہے جو کہ چور مینڈیٹ ہے, اور پرائم منسٹر وہ ہے جس کا تعلق اپنے گھر سے بھی نہیں ہے, اور پرائم منسٹر گود لیا ہوا ہے. جیلانی صاحب کے انکار کے بعد از خود نوٹس اور لارجر بینچ کی تشکیل اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ اس قدر سادہ نہیں جو سرکار بیان کر رہی ہے. آثار بتلا رہے ہیں کہ یہ اشاریے نظام میں تقسیم کی نشاندہی کر رہے ہیں. آثار یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ عید کے بعد اگلے راؤنڈ میں سزا جزا کا معاملہ تیز ہوگا. سو تیار رہیں, بہت ساری ہیپننگز ہیں جن عید کے بعد. میں آپ کو ساری چیزوں سے آگاہ کروں گا. بہت ساری خبریں اور خطرناک معاملات آنے والے. اب آتے ہیں بشام حملے کے بعد کی صورتحال پہ. اس حملے کے بعد چینی انجینئرز جن پروجیکٹ پر کام بند کیا تھا, حکومتی یقین دہانی کے بعد ان پروجیکٹس پر دوبارہ کام کرنے کی حامی بھر لی گئی. ہیٹس آف اگین ٹو چائنا. میں نے آپ کو مسلسل کہا ہے دلیر قوم دلیر قوم دلیر قوم, غیرت مند قوم ایسی ہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کون کر رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ کریں گے. سی پیک کون بند کرانا چاہتا ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے, لیکن کرتے رہیں وہ. لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے دوبارہ یہ کام کروا لیں, ورنہ وہ اپنے لوگوں کو بہت خیال رکھنے والے, وہ ہمارے پاکستانی حکمران جیسے نہیں ہیں. اب کیونکہ اس حملے کے بعد سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے 12 افراد کو حراست میں لے لیا. حراست میں لیے جانے والے افراد میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. ذرا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ابتدائی شواہد سے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے مقامی گروپ کے اس حملے میں ملوث ہونے کا پتہ چلتا ہے. اب تھوڑی بات معیشت پر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈرانا مقصود ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ پوری زندگی غریب رہیں گے, کیونکہ اگر وزیر اعظم آپ کا یہ رہیں گے, یہی نظام 10 سال تک بھی اگر چلے گا, تو آپ کی اشاریے جو ہیں وہ مشکل سے 0.29 جو ہے اصل ہوں گے, اور اصل تو کچھ بھی نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو کچھ بتایا جائے گا. مزے کی بات یہ دیکھیں کہ رپورٹس دینے کے باوجود جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, کوئی رپورٹ 2026 تک 2.5 سے آگے نہیں جا سکی. اتنے برے حالات اگر پریڈکشن کرنے والے اور کیلکولیشن کرنے والے اداروں نے کر رہے ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ اصل میں کتنے برے حالات ہوں گے. آپ کے پاس یعنی ہمارے پاس ممالک جو آس پاس کے ممالک ہیں, ان کی گروتھ اگر دیکھوں
تو تقریباً 5 تا 8% شرح نمو سے ترقی کر رہے ہیں. انڈیا کی اگزامپل لے لیجئے 7.5 کبھی 8 تو 8 سے 7.8 کی ریشو کے ساتھ گروتھ کر رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا شرح نمو اگلے 2 برس بھی معمولی ہی رہے گی. میں اس میں بنگلہ دیش کی بھی ذکر کر رہا ہوں, میں باقی ملکوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں, ان سب کی شرح نمو ٹھیک ٹھاک جا رہی ہیں. 2 برس بھی ان کے جو معاملات آپ کو جو میں نے شرح نمو بتایا تو یہی رہیں گے. ورلڈ بینک نے اپنی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.8% رہے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اب رپورٹ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. عالمی بینک نے پاکستان میکرو اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کی شرح نمو 2.3%, جبکہ مالی سال 2026 میں 2.7% رہنے کا امکان ہے. عالمی بینک کے مطابق یہ بھی آئی ایم ایف سے نے بات مانی تو آف کورس آئی ایم ایف کہے تو ورلڈ بینک یہ رپورٹ دے دیتا ہے, آئی ایم ایف نہ کہے تو پھر آپ کی 0.29 آتی ہے. بہرحال یہ بات ایسی ہی چلتی ہے, یہ ریسیپروسٹی ہے, اور اس ریسیپروسٹی کو آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اکنامک ہٹمین کیسے کام کرتا ہے. اور اکنامک ہٹمین آپ کا اسحاق ڈار ہے. یہ اکنامک ہٹمین کی کہانی جلدی سے میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں, پھر بتا دوں. یہ لانچ کیے جاتے ہیں, ملک کو گروتھ دکھائی جاتی ہے, پہلے عروج دکھایا جاتا ہے, پھر ان کے سارے اس ملک کے سارے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں, گردی ہو جاتے ہیں, کوڑیوں کے بھاؤ ان کے شیئرز آتے ہیں, اور پھر امیر ممالک کے لوگ ان کو خرید لیتے ہیں, خاص لوگ ان کے وہ جو بانڈز ہیں وہ خرید لیتے ہیں, اور ملک بالکل بنجر ہو جاتا ہے, ایتھوپیا بن جاتا ہے. یہی طریقہ کار اکنامک ہٹمینز کا ہوتا ہے. سو آج کا اکنامک ہٹمین جو ہے وہ اسحاق ڈار ہے, جو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آنکھیں دکھا کر یہ پوزیشن تو لے بیٹھا ہے لیکن گندا کافی ہو گیا, اور نیا اکنامک ہٹمین آپ کا انہوں نے انسٹال کر دی ہے. اب وہ آگے کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ دیکھتے جائیے. آپ کے سارے ادارے کیسے بکیں گے اور کس طرح نجکاری ہوگی وہ اس کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس لیے 2 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. ایک اکنامک ہٹمین کے دونوں آپ پارٹس پڑھ لیجئے, پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں کتابیں لے لیجئے, پڑھ لیں تاکہ سمجھ آ جائے. ٹائم ویسٹ نہ کرنا ہو تو یوٹیوب پہ چلے جائیں اور آپ اس کا آڈیو اردو ورژن سن لیں. اور ایک ایکلس ہیل کی کتاب جس کے اندر نواز شریف سے لے کے خاص طور پہ نواز شریف کی تمام کرپشن, جس کے اندر موٹر وے, پیلی ٹیکسی, یہ وہ سب کے سب وارداتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں گے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اتنا مستند کرپٹ آدمی کہ جس کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں, مقالے شائع ہوں گے, اور ایسا کرپٹ آدمی جو پوری دنیا میں جو کرپٹ ترین لوگوں کی فہرست ہو سکتی ہے اس میں یہ پار کر جائے گا. عالمی بینک کے مطابق رواں مالی سال 2023 اور 24 کے دوران شعبہ زراعت کی ترقی 3% تک رہ سکتی ہے. مالی سال 2025 میں زرعی شرح نمو کم ہو کر 2.2% رہنے کا امکان ہے. یاد رکھیں ہماری زرعی شرح نمو اصل میں بہت ہے, جتنا ضائع ہو رہا ہے اور جتنا خرد برد ہوتا ہے, جتنا کارٹل ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح طور پہ نیت والا آدمی ہو تو یقین کریں آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہوتا کیا ہے اس کی سائنس بھی آپ کو میں ان قریب بتاؤں گا, اور پہلے میں کئی جگہوں پہ بتا بھی چکا ہوں. آپ کو رینیو کر کے دوبارہ سمجھا دوں گا کہ زراعت میں ہم لوگوں اور کسی بھی ایریا کے اندر ہم کم نہیں ہیں. ہماری پیداوار ہماری ضرورت کے مطابق ہے, زیادہ ہے, کم نہیں ہے. لیکن کم کیسے ہوتی ہے یہ بتاؤں گا. اب جبکہ عالمی بینک نے مالی سال 2026 میں زراعت کی ترقی کو بڑھا کر بتایا کہ 2.7% رہنے کی پیشن گوئی کی ہے. عمران خان کے زمانے میں 4 اور 5 کے قریب تھی, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ تب بھی کارٹلز تھے, شدید کارٹلز تھے. لیکن خان صاحب نے کیا کیا تھا, انہوں نے کھول کے سب کا نام لے کر بتایا تھا کہ جہانگیر ترین نے کاٹن بیلز کے ساتھ کیا کیا, ذکا اشرف نے کیا کیا, نواز شریف نے کیا کیا. تو جنوبی پنجاب کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا, آپ کی کاٹن بیلٹ کے ساتھ کیا کیا, اور گنے کی فصلیں کس نے کیسے لگائیں, اور مزید خبریں بھی میں آپ کو پوری اطلاعات اور پوری کے پوری فیکٹس کے ساتھ بتاتا رہوں گا. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران صنعتی ترقی کی نمو 1.8% رہنے کا امکان. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اگر ہو تو یہ تقریباً خان صاحب کے دور کے اندر تقریباً 12% پہ تھی, رزاق داؤد تھے. اب اگر 1.8% رہنے کا امکان ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہونے والا ہے. جبکہ اگلے مالی سال 2025 میں یہ 2.2% اور 2026 میں 2.4% رہنے کا امکان ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے
दौरान बजट खसारा बढ़कर जीडीपी के 8% तक रहने का तखमीना है। आलमी बैंक के मुताबिक हुकूमत के माली खसारे में 18% हिस्सा सरकारी इदारों का शामिल है। साल 2022 में सरकारी इदारों पर 1303 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल कर्जों की शरह 73.1 से कम होकर 72.3% पर आने का इम्कान है। माली इस्तेहकाम के लिए प्राइमरी खसारा काबू में रखना सबसे अहम होगा। अब ये तरीकाकार, जैसे मैंने आपको बताया कि माली खसारा, प्राइमरी सरप्लस, प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको काबू में रखना, मैंने आपको बताया था कि टोटल बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखा दिया जाएगा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो काबू में, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में दिखा देंगे, अभी भी सरप्लस में दिखा रहे हैं। तो औरंगजेब को इसलिए तो बुलाया गया ताकि बैंकर जो है वो बैलेंस शीट सेटल करते, बहरहाल सेटल करके दिखा देंगे। मुल्क जो है वो 70% से ज्यादा गुर्बत की शरह से नीचे चला जाएगा। बहरहाल आलमी बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में मालियाती खसारा जीडीपी के 7.4%, जबकि माली साल 2026 में खसारा जीडीपी के 6.6% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशनगोई करते हुए कहा कि रवा माली साल 2023 और 24 के दौरान महंगाई की औसत शरह 26% रहने का इम्कान है। कम कहां से भाई, 27%, तो अभी भी आप बता रहे 26% कैसे हो जाएगी? तो टेक्निकल शरह बताओ ना। तो 3 किस्म की होती है, मैं आपको बताता चलूं। आपकी जो है कोर इन्फ्लेशन होती है, फिर फूड इन्फ्लेशन आपकी ऑलरेडी 60% पे थी। फूड इन्फ्लेशन तो बड़ी इन्फ्लेशन है। टोटल इन्फ्लेशन जिसको अफरात-ए-ज़र कैलकुलेट करके कहते हैं, तो वो तो पहले भी 26-27% है, तो कम कैसे हो गई? तो ये नंबर के हेर फेर के साथ जिन्होंने 2 नंबर किस्म के इकोनॉमिस्ट ने जो आपके सामने आना है, वो आपको इसी तरह करके बताएंगे कि बहुत बेहतर हो गया है प्राइमरी सरप्लस। इस तरह आपको गोल गोल घुमाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इन 4-5 चीजों का नाम लेकर आपका कबूतर बनाते जाएंगे। बहरहाल जबकि आलमी बैंक ने अगले माली साल औसत महंगाई जो है मजीद कम होकर 15% तक रहने की पेशनगोई की है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में बताया कि माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% तक रहने का इम्कान है। वो तब जब आप IMF के सारे मामलात में आ जाएंगे, गरीब को निचोड़ दिया जाएगा, टैक्स बेस बहुत ज्यादा कर दी जाएगी, और टैक्स बेस तो बढ़ानी चाहिए, टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, अमीर तर हो जाएगा और गरीबों को बिल्कुल निचोड़ दिया जाएगा, और 14,000 अरब इस्तीफा पूरे करने और 28 से ज्यादा अगले साल पूरा करके वो दे लेंगे। जाहिर सी बात है, फिर इन्फ्लेशन को, कोर इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन को, दोनों को मैनेज करके आपको इतना बता देंगे।